بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا جو عجم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس کی بیوی اور لڑکیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں۔ وہ فوت ہو گیا تو اہل و عیال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگ دستی نے آ گھیرا۔ چنانچہ وہ بیوہ علومی عورت اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر میں چلی گئی تاکہ دشمن کے طعن و تشنی سے بچے۔ افاقن ان کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوئی تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے کھانے کے بندوبست کے لیے شہر چلی گئی۔ اس کا گزر دو جماعتوں پر ہوا۔ ایک جماعت تو ایک مسلمان کے پاس تھی جو شیخ بلاد تھا، اور دوسری ایک مجوسی کے پاس جو کہ اس کا نائب تھا۔ پہلے تو گئی مسلمان کے پاس اور اس کو اپنا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم لڑکیاں ہیں جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے اور آپ سے آج رات کا کھانا مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کہ گوالا میرے پاس کہ واقعی تو علوی خاندان کی عورت ہے۔ اس نے کہا میں ایک اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ اس شیخ بلاد نے منہ موڑ لیا اور وہ عورت شکستہ دل ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ اس مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا کہ میرے ساتھ لڑکیاں ہیں اور میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں، اور شیخ بلاد کے پاس جانے کا قصہ بھی سارا بیان کیا۔ وہ مجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو بما اس کی لڑکیوں کے میرے مکان پر لے آؤ۔ پھر ان کو نہایت ہی نفیس کھانا کھلایا اور بہترین لباس پہنایا۔ جب آدھی رات ہوئی تو شیخ بلاد نے خواب میں دیکھا کہ قیامت ہو گئی ہے اور جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر رکھا گیا، اور ایک محل ہے سبز یاقوت کا جس کے کنارے یاقوت کے ہیں اور اس میں مرجان و یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ پھر شیخ بلاد نے کہا یا رسول اللہ، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس گوالا کہ واقعی تو مسلمان ہے۔ وہ حیران رہ گیا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عورت علویہ جب تیرے پاس آئی تھی تو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میرے پاس گوالا کہ واقعی تو علویہ عورت ہے، اسی طرح تو بھی گواہ لے آ میرے پاس کہ واقعی تو مسلمان ہے۔ جب خواب سے بیدار ہوا تو نہایت غمزدہ پریشان تھا۔ بیدار ہوتے ہی دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ عورت مجوسی کے گھر میں ہے، اس نے آدمی بھیجا کہ مجوسی کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لایا گیا تو اس نے اس کو کہا کہ میں یہ عورت علویہ تجھ سے مانگتا ہوں ماں لڑکیوں کے۔ اس نے کہا یہ کام بہت ہی مشکل ہے، مجھ کو بلا شبہ بہت برکات حاصل ہوئی ہیں۔ اس نے کہا مجھ سے 1000 درہم لے لے اور ان کو مجھے دے دے۔ اس نے جواب دیا یہ بہت مشکل ہے، میں انہیں واپس نہیں کروں گا۔ مجوسی نے کہا جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو؟ اللہ کی قسم جب تک میں اور میرے اہل و عیال تمام کے تمام اس علویہ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے رات کو سوئے نہیں تھے۔ میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا جس طرح تم نے دیکھا ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت علومی اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا یہ محل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے، تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔